السلام علیکم کلاس. ہم نے اپنا سبق قومی ہمدردی کا لیکچر نمبر 1 آپ کو بھیج دیا تھا، اور امید ہے کہ آپ نے سمجھ کر کے اور اچھی طرح سے الفاظ معانی وغیرہ کر لیے تھے. ہمدردی، قومی ہمدردی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمدردی کے لفظ سے دو یا زائد افراد کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، مگر آج کل ہمدردی سے مراد وہ شرکت لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے، مثلا کسی کی عیادت یا غم پرسی. اس کے علاوہ ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا تھا، اور مصنف کے تعارف کی اچھی طرح وضاحت بھی ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے قومی ہمدردی کا صفحہ پڑھا تھا. قومی ہمدردی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے. تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ہمدردی کا لفظ فارسی کے 2 کلموں سے مرکب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی باہم کے ہیں. اب ہم اپنا صفحہ نمبر 25 نکالیں گے. صفحہ نمبر 25 کی جو ہم ریڈنگ کریں کہ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا. ٹھیک ہے، تابع مقدور کا مطلب ہے جہاں تک ممکن ہو. سب جانوروں کی عام خصلت ہے. اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے. جنگلی بطخوں کا قول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں. صف باندھنا یعنی قطار باندھنا، لائن لگانا، ٹھیک ہے. مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتا ہے. ٹھیک ہے، نوبت بہ نوبت کا مطلب ہے باری باری. ہم جنسوں کی چوکسی کہتے ہیں چوکیداری، یعنی کہ دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی. چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا. تن پروری کا مطلب ہے اپنے آپ کا پیٹ بھر لینا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر دیتا، تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چوٹیوں کا وہاں جمع کر دیتا. اور اس طرح اور بھی مثالیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے. دوسری کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب یعنی سیکھنا، اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. کیونکہ سبق قومی ہمدردی کا صفحہ نمبر 25 ہم پڑھ رہے تھے. 2 پیراگراف پڑھ لیا ہم نے. ان 2 پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جنگل میں جب کوئی شیر چیتا نمودار ہوتا ہے تو پرندے شور مچاتے ہیں، بندر چلاتے ہیں، جس سے دوسرے جانور ہوشیار ہو جاتے ہیں. گدھ کسی مردار کا گوشت کھاتے ہیں تو اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ پہلے سے کھانے کا موقع ملے جو پہلے پہنچا ہے. لہٰذا وہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ شہد کی مکھیاں، چوٹیاں، کبوتروں کا جھنڈ بھی اس کی مثالیں ہیں کہ یعنی کہ انسان کے ساتھ ساتھ حیوانات پہ بھی ہمدردی رکھی. اس سبق میں مصنف نے جانوروں کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب جنگلی بطخ کا قول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، وہاں پہ کسی طرح کا خطرے کا کھٹکا نہیں پاتا ہے تو کھانا کھانے کے لیے تمام بطخ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں. اور لیکن اس میں سے ایک بطخ جو ہے وہ پہرا دے رہا ہوتا ہے. جب سارے بطخ میں سے کسی ایک کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ دوسرا بطخ پہرا دینے چلا جاتا ہے، اور پھر اس طرح دوسرا بطخ اپنا پیٹ بھرتا ہے. سیدھا چونٹوں کا بھی بتایا گیا ہے کہ چونٹے بھی جب اناج کا ذخیرہ پاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کرتے کہ صرف کس کو یہ گیا اور اپنا پیٹ بھر کر کے آ گیا، بلکہ وہ سب کو بلاتا ہے، اور سب تھوڑی دیر میں لاکھوں چوٹیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جو کہ جانوروں کی ہمدردی بھی بتائی گئی ہے کہ انسان میں تو ہمدردی ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جانوروں میں بھی ہمدردی ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 26 کی طرف. صفحہ نمبر 26 میں ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، میت کی تعزیت، اس طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات یہ قدرتی خصلت کہتے ہیں عادت کو، جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا یعنی جگہ جگہ شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں، جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے. مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچ رہا ہے. ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے. جی بیٹا، تو پھر اس میں مثال جو ہے نا مصنف نے بہت اچھی جانوروں کی مثال دی ہے، اور اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی ہے، اور جب انسان کی طبیعت میں ہمدردی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے ملک و قوم کی بے انتہا خدمت کرتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے وطن کی جو ہے وہ وطن کی خدمت کی اصل وجہ بن جاتا ہے. ہمدردی انسان نے اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانے دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، اور اس لیے جب انسان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے کیا کرتا ہے،
کے کنویں بنواتا ہے، پیاؤ بٹھانی یعنی کہ جانوروں کے پانی پینے کی جگہ سبیل لگاتا ہے، محتاجوں کی خبر لیتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، غریب یتیم لڑکیوں کی شادی میں مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے کا کام بٹواتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، میت کی تعزیت کرتا ہے، اور اس طرح بہت سی باتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قومیں پھیل بھی جاتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، سمجھائیں اور بتائیں تو لوگوں میں بہت جلدی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اپنے ملک و قوم کی بے انتہا خدمت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اصل میں اس کو کہتے ہیں قومی ہمدردی، ٹھیک ہے۔ جس طرح میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جگہ یعنی جگہ جگہ بنائیں اور قصبوں میں قائم کیا، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں تو کیا ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے بالکل، اور کتنا خوبصورت ہو جائے اگر ہم ان کے دل میں بھی ہم سچی ہمدردی ہو جائے، جیسے کہ الیکٹرک والوں ہیں ان کے دل میں بھی ہمدردی ہو جائے تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے ملک میں جیسے عیدی صاحب ہیں، چھیبا ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کراتے ہیں، غریبوں کی شادیاں کرواتے ہیں، یتیم بے سہارا بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ قومی ہمدردی ان کے دل میں شامل ہے، تو وہ قوم کے لیے خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ مصنف نے دنیا کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے مصنف نے یہ بتایا سبق میں کہ قدرت نے جانداروں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا، سماجی خدمت کے ادارے اور کارکن اور عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی پر مامور بلدیاتی ادارے ہمدردی کی اہم مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے آگے ہم اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور سمجھیں گے کہ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، اور مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے، یعنی کہ زمانے میں بھی ایسی باتیں رونما ہو رہی ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے ہمارا دل خود بخود ہمدردی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور ہمارا مذہب اسلام جو کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ ہم اگر اپنے مذہب کی طرف دیکھیں، یہ مسلمان کے علاوہ ہندو بھی اگر اپنے مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے کہ ان کی حبیب کتابوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمدردی کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح قوم کو ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ہیں، یعنی کہ مصنف نے اس قوم کو جو ہے وہ ایک درخت کی مثال رکھی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں، اس کے پتے جو ہے وہ مرد و عورت ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ جو ہے وہ ہری بھری، اس کی ٹہنیاں پتے ہرے بھرے رہتے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا تو ٹہنیاں پتے سوکھ جائیں گے، یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے، اور اگر ہم جب تک اس کی خدمت نہیں کریں گے اور اس کی مدد نہیں کریں گے تو یہ ملک جو ہے وہ درخت کی طرح۔ مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب ہمدردی کی ترغیب دیتے ہیں، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کا خیال رکھے، جذبہ ہمدردی کو سمجھے اور اس کا اختیار کرے۔ اور آخر میں مصنف نے اس ملک کو جو ہے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جس سے ہم سب کا مفاد وابستہ ہے اپنے ملک سے، اور اس درخت کی ہریالی، شادابی، بہتری کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اور ہمیں اپنے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور اپنے ملک و قوم کو نام روشن کرنا۔ اچھا، یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ جانے کے بعد اب آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اس نوٹس سے تمام کام آپ کو کر کے اور مجھے چیک کرانا ہے۔ اس میں سوال جواب ہم کریں گے، صحیح غلط کا نشان لگائیں گے اور جو ہے اس میں خالی جگہ کریں گے، اور جو دوسری چیزیں ہیں ٹرو فالس وغیرہ یہ سب چیزیں ہمیں کرنا ہے، اور گرامر کا بھی جو کام ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ اگر جو کام سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اپنے گروپ میں ہی 9 بجے سے 12 بجے تک میسج کر کے پوچھ لیجیے، یا اسکول آ کر کے جب کام چیک کروانے کے لیے آئیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں اور سمجھ لیں۔ اور اس میں سوال نمبر 5 بھی کرنا ہے، جملوں میں اسمیہ اور فعلیہ کی نشاندہی کرنا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، ٹھیک ہے۔ گرامر کے پورشن میں آپ کریں گی اور تمام کام اپنے نوٹس کی مدد سے مکمل کر کے مجھے لا کر کے چیک کرائیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔